نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت بجوامع الكلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ایک لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ساری آیات اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی نشانی قرار دی. اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. یہ معجزہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات کیوں عطا فرماتے ہیں؟ اس معجزات کا دعوت کے میدان میں کیا تعلق ہے، کیا عمل دخل ہے، کیا کردار ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو یہ معجزہ عطا فرماتا ہے، اس کو کرنے سے ہر انسان عاجز کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تقریباً ہر قابل ذکر اہم پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا، اور جتنے بھی معجزات تھے اکثر و بیشتر اس امت کے حالات کے مطابق عطا فرمایا. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا. جادوگروں کا مقابلے ہوتے تھے، جادوگروں کے فیسٹیول ہوتے تھے، کرتب دکھاتے تھے، لوگ جادو دکھاتے تھے، اور لوگوں کے اندر نا بہت زیادہ اس کا ایک جنون تھا کہ آج اس قبیلے میں مقابلہ ہے تو آج اس قبیلے میں ہے. جیسے کرکٹ کا ہے، کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک جنون ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ کرتب دکھانا جادو ٹونے کے ذریعے اس کا بڑا شوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، ہدایت کی کتاب تورات عطا فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی معجزات عطا فرمائے. 2 معجزے تو ان کو اس وقت ملے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے، اور یہ 2 بنیادی معجزے تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کیا آپ اپنے جوتے اتار دیجیے، آپ ایک مقدس جگہ پر ہیں. میں ہی وہ اللہ ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ایک آواز آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اس دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھو اور اس کے بعد نکال کر یہ ہوا میں اوپر لہراؤ تو یہ سورج سے زیادہ روشن ہو جائے. دوسرا معجزہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے، اَحُشُّ بِهَا غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں اس سے اپنے بکریوں کو ہنکاتا ہوں
اور اس سے اور بھی کام لیتا ہوں، جیسے پٹے توڑنا بکریوں کے لیے، یہ کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس لاٹھی کو اپنے پھینکو، زمین پر یوں کر کے پھینکو، تو ایک بہت بڑا سانپ رکھا، بہت بڑا اژدہا، اور پھر فطرت ہے انسان کی سانپ دیکھ کر، اژدہا دیکھ کر اچانک ایک دم سامنے اتنا بڑا اژدہا آ جائے، فطرت ہے نا انسان گھبرا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ کیفیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو، ڈرو مت، یہ واپس لاٹھی بن جائے گا۔ یہ دو نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ موسیٰ فرعون کی دربار میں اور وہاں جا کر دعوت دو۔ تو پھر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اب وہاں کیا یہ سارا معاملہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں۔ پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات کا قرآن مجید میں ذکر کیا، احادیث کے اندر بھی ذکر آیا۔ ایک مرتبہ جب یہ بڑا مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کے سامنے، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک گیم تھا، ایک کھیل تھا، جادو تھا، جو رسی کو یوں ہلاتے تھے انگلیوں سے اور وہ سانپ کی طرح یوں کھڑی ہو کر پھن مارتی تھی۔ وہ کہتے دیکھو ہم نے سانپ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سب کو دیکھ رہے تھے، جب سب نے اپنے کرتب کر لیے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب معجزہ دیکھو، معجزہ کسے کہتے ہیں۔ اپنی لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا اژدہا بنا اور ایک سانس میں وہ ساری رسیاں لپیٹ لی۔ یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا نا تو ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کیا چیز ہے، تو ہمارے بے کو گمان میں بھی نہیں تھے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم تو شوقہ بازی کر سکتے ہیں، نظر کا دھوکہ جس کو ہم کہتے ہیں، نظر بندی جس کو ہم کہتے ہیں، ہم تو یہ ڈرامے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری آنکھوں کے سامنے لاٹھی تھی، لاٹھی سے پہلے سانپ بنا، سانپ سے بڑا اژدہا بنا، پھر اتنا بڑا اژدہا جس کو ہم آج کل چائنا پانڈا کہتے ہیں، اور اس نے ایک سانس میں ساری رسیاں کھینچ کے نکل گئی۔ وہ سب ایمان لے کر ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم کیسے ایمان لائے؟ تو پیر بھی کاٹے، ہاتھ بھی کاٹے اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا، سب کو قتل کر دیا، بلکہ شہید کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ بیماروں کو ہاتھ لگاتے تھے، صرف ہاتھ چھوتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زمانہ تھا، حکیموں، بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے، بڑے نامور، ان کا بڑا نام ہوتا تھا کہ بھائی یہ حکیم بہت اچھا علاج کرتا ہے، وہ حکیم بڑا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا جو اس زمانے کے مطابقت رکھتا تھا، کہ ایسا کون سا طبیب ہے کہ جو مریض کو صرف ہاتھ لگا دے اور وہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ طبیب تو پہلے جائزہ لے گا، مرض معلوم کرے گا، پھر اس مرض کے بارے میں دوائیاں تیار کرے گا، جڑی بوٹیاں تلاش کرے گا جنگل میں جا کے، پھر کہیں جا کے پھر تجربہ کرے گا کہ آیا یہ دوا ٹھیک آتی ہی نہیں آتی۔ کتنا لمبا پروسیس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا۔ پھر سے ایک قدم اور آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی گارا ہوتا ہے، کیچڑ، اس کو یوں ہاتھ میں لے کے، بچے کھیلتے ہیں، گیند بناتے ہیں، اس طرح چیزیں بناتے ہیں، ایسے ہاتھ میں لے کر یوں پھونک مارتے تھے، پرندہ اڑ جاتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا پرندہ۔ اس طرح کوئی مر گیا اس کو اٹھاتے تھے، ہم بسم اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 افراد ایسے تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ اب یہ وہ اجزام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے ہر انسان عاجز، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی کتنا بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا نہیں کر سکتا۔ نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر کوئی چیز نظر آئی، حقیقت نہیں ہوگی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب بنی اسرائیل نکلے اور فرعون ان کے پیچھے آیا تو آگے دریائے نیل تھا، تو جب وہاں پہنچے تو پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں، دریائے نیل کو کیسے کراس کریں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی مارو 12 رستے بن جائیں گے، تمہارے 12 قبیلے ہیں، 12 رستے بن جائیں گے۔ اور انہوں نے لاٹھی ماری، 12 رستے بن گئے اور اس میں سے چل پڑے بالکل روڈ کی طرف، بالکل صحیح راستے کی طرف، جیسے پل۔ اور جب یہ کراس کر گئے دریائے نیل، اس سائڈ پر پہنچ گئے، فرعون ان کے پیچھے آ رہا تھا، درمیان میں وہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جاؤ، تو پانی مل گیا، سارا لشکر فرعون اس کے بغیر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا، ایک جگہ پانی کی تنگی ہوئی ان کو، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بہت بڑا پتھر ہے پہاڑ کا، اس پر اپنی لاٹھی مارو، تمہارے 12 قبیلے 12 چشمے پھوٹ جائیں گے، 12 چشمے اس میں سے پھوٹ گئے۔ ہر قبیلے والے کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں کہاں سے پانی حاصل کر سکتا ہوں، کدھر سے ملے گا پانی۔ بے شمار ان کے معجزات تھے، بے شمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ہم بات کریں، حضرت پہلے میں دیگر انبیاء کا کچھ ذکر کر لوں، اس کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا ذکر کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت عطا کی تھی، معجزہ تھا ان کا کہ وہ لوہے کو لے کر لوہا، آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں، دو کہتے ہیں اس کو، پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے، کھیلنے کا ملتا ہے باہر دکان، اس کو اسے دبائیں، آپ دب جائے گا، آپ گول بنائیں گیند بن جائے گی، کبوتر بنائے کبوتر بن جائے گا، الماری بنائے الماری بن جائے گی، جو چیز اس سے بنانا چاہے بن سکتی ہے، ایسی مختلف چیزیں اس سے بن جاتی ہیں۔ اب انسان کی جتنی طاقت ہے نا اتنی وہ موم اس کے لیے کافی ہے نرم، لیکن لوہے کو نہیں موڑ سکتا، آپ اس کو پکڑ کر توڑوانا چاہیں ٹوٹ تو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی بہت طاقتور پہلوان ہو، لیکن یہ موم نہیں ہو سکتا، نرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ قوت عطا کی تھی، وہ لوہا جب ہاتھ میں لیتے تھے نا لوہا نرم موم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے ہو کوئی اس کو موڑ دیتے تھے۔ مختلف چیزیں بناتے تھے، زرے بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ ایک بار تو حکیم لقمان وہاں قریب سے گزرے تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے لوہے کی، جب بن گئی تو ایسی پہن لی تو حضرت حکیم لقمان سے کہا یہ زرہ ہے، جنگ میں کام آتی ہے، دشمن کے حملے سے بچاتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ خاموشی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے فائدے سے واقف ہیں۔ میں نے سوال نہیں کیا، مجھے جواب مل گیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار سوال کریں گے، پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، یہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے، فلانا دماغ کا اتنا، اللہ کے بندوں کیوں بلا وجہ ایسے سوالات انسان کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے قوم ثمود نے چیلنج کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا کیا دکھاؤں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹ جائے، 2 ٹکڑے ہو، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جو باہر ہاتھی کے ساتھ بچہ جنم لے، پتھر کا پہاڑ وہ ٹوٹے، اس سے ایک زندہ اونٹنی نکلے اور باہر آ کر بچہ جنم لے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزہ تو ہو جائے گا، لیکن اگر یہ بیمار نہیں لائے تو بہت سخت عذاب بھی ان کے اوپر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ساری قوم جمع ہوگی پہاڑ کو دیکھنے لیے، پہاڑ ایک دم ٹوٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی باہر آتے کے ساتھ ہی اس نے بچہ جنم دیا۔ اب لوگ سب کیا کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب وہ جو اونٹنی تھی وہ بہت سامت میں بہت بڑی تھی، پانی بھی بہت پیتی تھی، ظاہری بات ہے، چارہ بھی بہت زیادہ کھاتی تھی، تو اس سے حسد اور جلن کی وجہ سے اس کو مار دیا قوم والوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ایک تیز آندھی آئی کہ ان کے گھر بھی اڑ گئے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ سلامتی والی ہو جا، برکت والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو موچا عطا کیا تھا، جنات پر ان کو قابو تھا، ہواؤں پر ان کو قابو تھا، اور ملکہ سبا کو جب لے کر آئے تو نہر جو ہے نا، نہر تخت جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، سامنے نہر تھی، دیکھنے سے ایسا لگتا تھا نہر ہے، لیکن اس کے اوپر آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو شیشے کی ایک لیئر تھی، شیشے کا فرش تھا، نیچے پانی بہ رہا تھا۔ تو ملکہ سبا جب آئی تو اس نے پانچے اٹھا لیے، گیلے نہ ہو جائے، دوسرا قدم رکھا تو دیکھا کہ تو بالکل فرش ہے، مضبوط فرش ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قال عفریت من الجن، ایک جن تھا عفریت اس کا نام تھا۔ اس سلیمان علیہ السلام نے پوچھا نا اس ملکہ کو کون لے کر آئے گا میرے پاس جو سورج کی عبادت کرتا ہے؟ تو ایک عفریت جن بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک اور بھی تھا جن کہ جس کو کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے کے برابر مقدار میں آپ کو اس کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں، پلک جھپکنے کی مقدار، سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اس کے اندر اٹھا کر آپ یہاں لا سکتے ہیں، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ ان کے ماتحت تھے، پورا بیت المقدس ان سے بنایا، تخت تھا ان کا، 500 افراد، 300 ساڑھے 300 500 افراد اس تخت پر بیٹھتے تھے، اور وہ ہوا میں اڑتا تھا، جیسے آج کل بڑا جہاز ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے اتنے سارے لوگوں کو لے کر، اس زمانے میں وہ تخت تھا ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ ایک آدمی ایک مرتبہ بڑا دلچسپ بات ہے، ایک آدمی آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس آدمی کو گھورنے لگے، وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا، آدمی مجھے کیوں گھور رہا ہے؟ تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے آہستہ سے کہا کہ آدمی مجھے کیوں گھور رہا ہے؟ کہا کہ اسرائیل ہے۔ تو ڈر گیا، بولا مجھے یہاں سے ہٹائے، اس کی نظر میرے اوپر لگی، خامخواہ میرے آج آخری دن ہو جائے گا۔ تو کہاں لے جائے؟ بولا مجھے یمن لے جائے۔ شام سے اٹھائے، یمن پہنچا دیا۔ اس کے اٹھنے سے ذرا پہلے اسرائیل علیہ السلام بھی چلے گئے، تھوڑی دیر ہوئی اسرائیل علیہ السلام واپس آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکوہ کیا، بھائی آپ نے میرے ساتھی کو آپ نے ڈرا دیا، اس کو یہاں سے بھیجنا پڑ گیا۔ بولا بات یہ حضرت کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کی روح جو ہے نا یمن میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے پاس یہاں شام میں بیٹھا ہوا، تو میں پریشان تھا کہ وہی ہے کہ دوسرا ہے، وہی بندہ، علامات وہی ہیں، ڈیٹا وہی ہے سارا کا سارا جو ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن جگہ چینج ہے، جگہ شام ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یمن میں۔ تو کیسے موت کے لیے وہ بندہ وہاں پر پہنچ گیا؟ جانے کا کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، اچانک اللہ نے اس کی موت وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اس کے لیے وہاں پر پہنچا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کے اندر ہے نا، اذهبوا بقمیصی ھذا والقوا علی وجہی ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈال دو، ان کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور ابھی دور تھے وہ بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب گئے وہ بھائی، انہوں نے آنکھوں پر وہ قمیص ڈالی، ان کی بینائی واپس آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ مکہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے غار ثور۔ جب ہجرت کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تو قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ یاسین کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھا، پٹی تھوڑی چوٹائی پھونکی، ان کی طرف پھینکی، ان کے درمیان میں سے، ان کے سامنے سے، کفار کے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے اور وہ نہیں دیکھ پا رہے۔ حضرت بکر صدیق گزرے، اب جب وہ گھر آ کے دیکھا تو وہاں تو حضرت علی بیٹھے ہیں۔ پھر وہ حضور کے تعاقب میں نکلے، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ثور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے۔ یہاں پہنچ گئے غار ثور کے منہ پر، اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بنا دیا دروازے پر۔ ایک کبوتر آئی، کبوتری، اس نے آ کر فوراً گھونسلہ بنایا، انڈے بھی دیے، بیٹھ گئی وہاں پر۔
اب کفار حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں میں ان کے پیر دیکھ رہا تھا، پیر ذرا سا وہ سر نیچے کرتے تھے تو ہمیں دیکھ لیتے، اور وہ آپس میں ڈسکس کر رہے، بات کر رہے، دیکھو تو صحیح یہاں ہے تو نہیں، دوسرا کہہ رہے عقل کے اندھے، یہ جالا نہیں دیکھ رہے، تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی، اتنا بڑا جالا ہے پکڑی کا، آخر اندر کوئی گیا تو جالا ٹوٹنا چاہیے تھا نا۔ اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ کبوتری کبھی ایسی جگہ پر اپنا گھونسلہ نہیں بناتی جہاں کوئی انسان ہو، یہ جو گھونسلہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ حضور کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اس سے آگے جب بڑھے تو ایک جگہ پر پہنچے، ایک خاتون معبد نام تھا، ان کی بکریاں تھی بہت ساری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی بکری دے جو جس کے بچے نہیں ہوں، دودھ وغیرہ نہیں ہو سکتی، خشک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا، قرآن کی آیات پڑھی، دودھ سے لبالب بھر گئے، دودھ دھویا، خود بھی پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، معبد کو بھی برتن بھر کے دیا، پھر دوبارہ قرآن مجید پڑھا، ہاتھ پھیرا، وہ واپس خوش ہو گئی۔ وہ خاتون حیران ہو گئی کہ آپ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے تعارف کرایا، اللہ کے نبی۔ جب یہاں سے آگے بڑھے تو یہاں کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ جو محمد اور ابو بکر صدیق کو قتل کرے گا وہاں زندہ 100 اونٹ، سرخ 100 اونٹ اس کو انعام دی جائے گی۔ 100 سرخ اونٹ عرب میں بہت بڑی دولت شمار کی جائے گی۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سراقہ، وہ نکلا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور نکلے میں خاموشی سے نکل جاتا، اور رات کی تنہائی میں وہ تاریکی میں نکل گیا۔ وہ جب گیا نشانات معلوم کرتے 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 دیکھا کہ سامنے 2 افراد جا رہے ہیں، قریب پہنچ گیا، آواز لگائی، جیسے قریب پہنچا اس کا گھوڑا جو ہے نا زمین میں پھنس گیا۔ بڑا پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں اس نیت سے آیا تھا، مجھے آزاد کر دیجئے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے دوبارہ نہیں آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درگزر کیا، معاف کیا، گھوڑا واپس باہر نکل چلا گیا۔ کچھ دیر پیچھے جانے کے بعد واپس آیا، واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ اس کے دماغ میں لالچ آ گئی کہ یار 100 اونٹ ہے بھائی، کہاں کو چھوڑ رہا ہے؟ پھر دعا، پھر قریب پہنچا، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ پھر اس نے کہا کہ حضور بہک گیا تھا، معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، واپس آیا، تھوڑا پیچھے آیا، پھر دماغ میں آ گیا 100 اونٹ ہے یار، اتنی بڑی اسکیم زندگی بھر کبھی نہیں کما سکے گا۔ پھر قریب آیا، جیسے قریب آیا پھر پھنس گیا۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا، کامیابی آپ کا مقدر ہے، مجھے ایک تصدیق نامہ لکھ دیں، کل اللہ آپ کو فتح کرے گا تو مجھے امن کی ایک تصدیق لکھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں شاہ ہرمز کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ایران کے جو بادشاہ ہے، اور وہ سراقہ حیران، شاہ ہرمز ایران کے بادشاہ کے کنگن؟ ہاں ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ حیران و پریشان، یہ کیا بات ہے؟ تصدیق لکھی، چلا گیا، بعد میں خیر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور کا دور مبارک مکمل ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور مبارک ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا، سامان لایا گیا مسجد نبوی کے شہر میں، اور حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ سراقہ آیا، ہاتھ بڑا، بھائی کنگن پہنانا ہے، اللہ کے نبی نے تیرے لیے خوشخبری دی تھی کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جیسے آج کل کوئی پان والے کو بولے تمہارے ہاتھ میں جو بائیڈن کی گھڑی دیکھ رہے، وہ پان والا بھی حیران ہوگا، جو بائیڈن کدھر، میں کدھر، اس کی ہاتھ کی گھڑی میرے ہاتھ میں کہاں سے؟ سپر پاور تھے اس زمانے کی ایران کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید۔ باقی کسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن ایسا کلام ہے، عرب کا مطلب کیا؟ فصیح بلیغ، عجم کا مطلب کیا؟ گونگا۔ تو وہ کہتے تھے نحن العرب، ہم بولنے والے، وکل العجم، باقی ساری اقوام گونگی ہے۔
اب بھائی آپ اندازہ لگا لیں، اونٹ کے بارے میں 70 الفاظ، 70 نام اونٹ کے. ہم تو ایک ہی کہتے ہیں نا اونٹ، موننا سو تو اونٹ نہیں، بس ختم ہو گئی ہماری زبان. عربی میں 70 نام ہیں. قرآن میں 14 ناموں سے اونٹ کو پکارا ہے، 14 مختلف ناموں سے. آپ اندازہ کر سکتے کتنی وسیع زبان ہے، کتنی بڑی زبان ہے. عربی ادب کا آپ مطالعہ کریں گے آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے پاس لکھا ہوا ہے ادب، ایسے اشعار ہیں کہ سارا کا سارا قصیدہ بغیر نقطے والے حروف ہیں. پھر ایسا قصیدہ ایک نقطے والا پہلا، دوسرا بغیر نقطے والا، پھر اس کے برعکس والا قصیدہ، پھر ایسا قصیدہ کہ ہر شعر کا آخری جو حصہ ہے وہ بغیر نقطے والا ہے. اندازہ کریں کیا عجیب و غریب ادب ہے نا. لیکن وہی عرب جب قرآن مجید نازل ہوتا تو کہتے ہیں کہ یہ کلام تو انسان کا کلام نہیں. ہم انسان کے کلام کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. انا اعطینا نازل ہوئی سورہ کوثر، حضرت علی لکھ کر لے کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لگائی، اس کا کوئی مقابلہ کر کے لاؤ. وہ سارے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب والے آئے، دیکھا، کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. بھائی انسان کے کلام کو ہم جانتے ہیں، انسان کیسا کلام لکھتا ہے. یہ کلام رب العالمین ہے، اس طرح انسان نہیں لکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزہ بنایا، جو سنتا تھا اس کے سحر میں ڈوب جاتا تھا. ایک عجیب رقت طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر. حضرت عمر جیسا انسان تلوار لے کے نکلا ہے گھر سے قتل کرنے کے ارادے سے، سورہ مریم کی آیات سن کر ان کے اوپر حالت طاری ہو جاتی ہے، اپنا ارادہ تبدیل کر لیتے اور ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایمان لے کر آ جاتا ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے صرف لفظی حوالے سے ہی معجزہ نہیں، معنوی لحاظ سے بھی معجزہ ہے. عربی زبان کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، عربی ادب پڑھتے ہیں، عربی لغت پڑھتے ہیں. میں جب سعودی عرب میں تھا تو میں سعودیوں کے ساتھ، دیگر عرب کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ، یمنیوں کے ساتھ جب بات کرتا تھا تو وہ میری باتیں سن کر مسکراتے تھے. ہمیشہ جب میں بات کرتا تھا وہ یوں ایک دم مسکرانا شروع ہو جاتی، یوں کر کے دیکھتے تھے. کہتے یار تمہاری جو زبان ہے نا یہ متروک ہو گئی ہے، ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے سے غلطی ہو گئی کہ ہم اس کو بھول رہے ہیں. اصل زبان یہی ہے. آج ہماری زبان خراب ہو گئی. تو خوش ہوتے تھے کہ تمہاری زبان سنتے ہیں ایسا لگتا ہے دیہاتی کوئی آیا ہے وہ باتیں کر رہا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں ہمارے اردو کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ کہاں سے آیا بیٹے، بات تو ہے نا، بولتے تو ہے نا کہاں سے آیا. آپ یہ کہہ لیں کہاں سے آئے ہو، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہاں سے تشریف آوری ہوئی ہے آپ کی، تو سننے والا فوراً مسکرائے گا نہیں مسکرائے گا. کیا زبردست آدمی جملہ بولا ہے بھائی. ایسا کوئی بولتا نہیں ہے نا آپ کو، غالب کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. قرآن عربی اردو ادب کے اندر آپ کو ایسے جملے ملیں گے. ہم کیا کہتے ہیں، کھانا کھا لیا ہے، اور قرآن ادب کے اندر کیا ملے گا، کھانا تناول فرما لیا. اب جب وہ اس طرح آپ سے کوئی پوچھے گا آپ خود مسکرا جائیں گے اچانک، یار کون سی اردو بول رہے ہو 60 سال پرانے والی، کھانا تناول کر لیا. تو اس طرح وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ عرب. میں نے کہا بھائی ہم دینی مدارس سے پڑھے ہوئے، تو ساری بات ہماری ایسی لینگویج ہے، ہماری کتابوں والی لینگویج. ہم تمہاری عربی نہیں بول سکتے، تم بولتے ہو، قاف کو گاف بول دیتے ہو، بہت شارٹ الفاظ کے اندر جملہ کہتے ہو. ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو طریقے سے جو جملہ ہے اسی طرح بولے گا. عزیزان محترم، قرآن مجید کے اندر یہ فضیلت ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ والد گرامی غالباً ان کا واقعہ ہے، یہ حضرت علامہ اقبال کا واقعہ بھی ذہن سے نکل کے میرے. وہ جب قرآن پڑھتے تھے نا، حضرت علامہ اقبال کے غالباً قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، رقت طاری ہو جاتی تھی، روتے روتے قرآن پڑھتے تھے. اس لیے کہ قرآن مجید ان پر اثر کر رہا ہوتا.
وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے قلب پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. اب امام کعبہ کی تلاوت کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ جگہ جگہ رو رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صرف یعلمون و تعلمون یاد رہتا ہے، ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے. لیکن امام کعبہ جب قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا وہ روتے ہیں. کیوں؟ ان کی زبان ہے، ان کی زبان میں جب رحمت کی آیت آتی ہے خوشی سے روتے ہیں، عذاب کی آیت آتی ہے خوف سے روتے ہیں. اثر ہوتا ہے انسان کی طرف. اور دیکھیں قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، 350-400 صفحات کی کتاب. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا حافظ آپ کو مل جائے. کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا حافظ آپ کو مل جائے گا سوائے قرآن مجید. یہ قرآن واحد کتاب ہے جو انسان مکمل طور پر حفظ کر لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے. شروع میں حدیث پڑھی نا کہ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے. کیا مطلب؟ بہت مختصر الفاظ میں بہت بڑا پیغام. الدین والنصیحہ حدیث ہے، دو لفظ ہیں، ایک الدین ایک النصیحہ. الدین والنصیحہ دو لفظ، لیکن اس کی تشریح کریں پوری کتابیں آ جائیں گی. دین سراسر بھلائی ہے، دین سراسر خیر ہے. قرآن مجید کے حفظ کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہے تھے کہ یہ جو کمپیوٹر جب شروع میں آیا تھا اور ابھی یہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں تھی زیادہ نہیں تھی، تو کمپیوٹر حفاظ بنانے کا ایک سلسلہ چل پڑا. قرآن مجید کو ایسے طریقے سے یاد کرنا کہ آپ ایک لفظ کہیں اور اگلا آپ کو وہ لفظ والی ساری آیات پڑھ کے سنائیں. آپ صفحہ نمبر کہیں اور وہ آپ کو پڑھیں. میرا بھائی یہ چھوٹا حافظ فضل الرحمان، اس کو ایسے قرآن مجید یاد تھا. ہم اس سے کہتے تھے صفحہ نمبر 200 سے پہلے آیت پڑھو، وہ پڑھنا شروع کر دے. ہم کہتے تھے ہاں بھائی صفحہ نمبر 150 سے آخری آیت پڑھو، پڑھنا شروع کر دے. ہم کہتے صفحہ نمبر 70 سے تیسری لائن سے پڑھنا شروع کرو، پڑھنا شروع کر دے. کمپیوٹر حافظ. کوئی دنیا میں آپ دیکھ کر بتائیں نا کوئی کتاب کا ایسا حافظ آپ کو مل جائے، کوئی نہیں ملے گا. ایک قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں اب یہاں یقین کی ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. جب یہ واقعہ معراج ہوا تھا نا تو کفار نے کیا کہا تھا؟ ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ایک رات میں انسان مکہ سے بیت المقدس پہنچ جائے. ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے. آج کے دور میں جہاز آ گیا، ہیلی کاپٹر آ گیا. اب کوئی کہے گا تو ہم کہیں گے ہاں یقین کرتے ہیں ہم. اس وقت یہ چیز نہیں تھی تو کفار نے کہا ہم یقین نہیں کرتے. آج ایک امریکہ کا جہاز ہے F-15 جنگی جہاز ہے، فائٹر جیٹ. وہ ہیلی کاپٹر کی طرح یہاں اتر سکتا ہے، ہیلی کاپٹر کی طرح اس کے رن وے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہیلی کاپٹر کی طرح اوپر چڑھے بغیر پروں کے وہ ہوا کے زور پہ چڑھتا ہے، سیدھا اوپر جائے گا اور گولی کی طرح رفتار میں جائے گا. لیکن ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے پوچھ کر بتاتا ہوں. کفار گئے نا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں پوچھ کے بتا، فرمایا حضور نے فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے، میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کہلائے. بن دیکھے ایمان لانا. جیسے اس وقت کفار کو یقین نہیں تھا کہ ایک رات میں اتنا سفر ہو سکتا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ تجربہ بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے. یہ چیز اس وقت انہوں نے دیکھی ہوتی، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی ایک رات میں ممکن ہے ایسا سفر. لیکن دیکھا نہیں آنکھوں سے نا تو ایمان نہیں لائے. آج ہم نے جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے، آج ہم اعمال کے اندر شک میں مبتلا ہیں. کل جب جنت اور دوزخ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب ایمان معتبر نہیں ہوگا کہ انسان کہے کہ آمنت باللہ اب میں ایمان لایا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ جب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے نہیں سمجھ رہا تھا. کتنا سمجھایا نہیں سمجھا. اور جب دریائے نیل میں غوطہ لگایا، اسرائیل علیہ السلام سے ادھر گردن سے پکڑ کے سانس بند ہوئی، سانس اکھڑی، موت اپنے سامنے نظر آئی، سلطنت چھوٹتے ہوئے نظر آئی، محل چھوٹتے ہوئے نظر آیا. تب کیا کہنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ واقعی جنت ہے، جہنم ہے، موسیٰ صحیح کہہ رہا تھا، میں ابھی ایمان لاتا. تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ الان اب اس کی لیٹ، بہت لیٹ ہو گئے بھائی، اب تاخیر ہو گئی، اب نہیں.
یہ پہلے کرنے کا کام تھا جب تمہیں کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ۔ قیامت کے دن تو کفار اور مشرکین سارے مانیں گے، اپنے سامنے جہنم۔ ایمان تو یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لایا جائے۔ ایمان کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان لایا جائے۔ اللہ نے ہماری صرف کیا بیان کی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ آخرت پر صرف یقین نہیں رکھتے، صرف ایمان نہیں رکھتے، یقین رکھتے، یقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کون؟ من النبیین، نبیاء، والصدیقین، جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، جیسے میں نے ابھی بتایا صدیق اکبر نے بن دے کے تصدیق کی، والشہداء، اس دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی، والصالحین، اور نیک عمل کرنے والے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ ہم نبی نہیں بن سکتے، صدیق نہیں بن سکتے، شہادت کا ہمیں پتہ نہیں قسمت میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آخری چیز ہے اعمال صالحہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اعمال صالحہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کو پائیں گے۔ عزیزان محترم، ایک وقت تھا لوگ اعتراض کرتے تھے، کرامن کاتبین، قرآن نے کہا ہے فرشتے موجود ہیں دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ اور آج CCTV کیمرہ جب آ گیا تب انسان کو یقین ہوا کہ ہاں خفیہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری ساری حرکتیں نوٹ کر۔ اس کیمرے کو دیکھ کر اب ہمارے سمجھ میں آئی ہے، اللہ نے جب فرمایا کرامن کاتبین، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کیمرہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف ظاہر کے اعمال آپ کے دکھائے گا نا۔ وہ جو کیمرہ اللہ کا ہے وہ نیتیں بھی دکھائے گا، کس نیت سے کیا تھا یہ کام، کیا ارادے تھے تمہارے، یہ سارے اعمال قیامت کے دن۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، بخاری کتاب المغازی کے اندر، کہ 400 صحابہ کا ایک گروپ جا رہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے اندر۔ ایک جگہ پہنچے تو کھانے وانے پینے کے سارے وسائل ختم ہو گئے، بھوک لگی، اب کیا کریں؟ تو کہا کہ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے نکل کے باہر پھینکی، تو صحابہ نے اس کو کاٹ پیٹ کے اپنے لیے کھانا وانا بنایا، اس کی چربی سے تیل بنایا، سر پہ بھی لگایا، جسم پہ مالش کی، کئی دن وہاں رہے، خوب کھایا پیے، 400 افراد۔ صحابہ بیان کرتے بخاری کتاب المغازی کے اندر ہے کہ وہ کتنی بڑی ہڈی تھی اس کی، کہ یوں کھڑی کی اس کی ہڈی، سب سے لمبا اونٹ، اس پر سب سے لمبا آدمی بٹھا کر اس کے نیچے سے گزارا، وہ ہاتھ پھر بھی نہیں لگا سکتا، اتنی بڑی ہڈی، اتنی بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ کرامت ہے یا نہیں ہے صحابہ کی؟ حضرت عمر فاروق مدینہ میں تقریر کر رہے، خطبہ دے رہے، اور ساریہ ایک صحابی بغداد میں کفار سے لڑ رہے، پیچھے پہاڑ ہے، وہاں سے ان پر حملہ ہو رہا ہے، یہاں سے حضرت عمر فاروق آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اور وہاں ساریہ میدان میں آواز سنتے ہیں حضرت عمر فاروق کی، ساریہ الجبل، پیچھے مڑ کے دیکھا پہاڑ کی طرف، ایک لشکر ان پر حملہ کر رہا تھا، فوراً سنبھل گئے، مدینہ آ کر بتایا کہ حضرت آپ کی آواز ہے، کہا مجھے تمہارے ایک منظر لکھا کہ تم مشکل میں ہو، میں نے فوراً تمہیں آواز دی، ساری الجبل، پیچھے دیکھو پہاڑ کی طرف۔ یہ کرامت ہے یا نہیں ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ؟ اور آخر میں ایک دلچسپ واقعہ آپ سے 2 عرض کیے دیتا ہوں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے، صحابہ ایک صحابی نے آ کے بتایا نا پتھر بندہ، انہوں نے کرتا اٹھایا تو 2 پتھر بندے ہوئے، 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، تو ایک صحابی حضرت جابر آئے اپنے گھر پہ، دل دکھ رہا ہے، بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سب کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، آئے گھر پہ پلی ہوئی بکری تھی چھوٹی سی، اب بیگم سے کہا کچھ ہے، 2.5 کلو آٹا ہے، کہا چلو اس کی آٹا گوندو، میں اس کے گوشت بنا کر کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت گئے حضور کے پاس، آپ کے لیے کھانا تیار کیا، کچھ دنوں سے آپ نے کچھ کھایا نہیں، آ جائیے، 1-2 ساتھیوں کو لے کر اور کھانا کھا لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا 1000 صحابہ موجود ہے، کہا کہ بھائیو جابر نے تمہارے لیے کھانے کی دعوت کی ہے۔ جابر کہتے ہوئے تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یا اللہ آج تو بڑی شرمندگی ہونے والی ہے، کھانا تھوڑا سا ہے تو حضور نے تو اعلان کر دیا، اب کیا ہوگا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا، بیگم سے بات کر رہا تھا کہ دعا کرو اللہ عزت رکھ لے، کیا ہو گیا پتہ نہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ ہانڈی دکھاؤ گا، اور پھر آٹا دیکھا، آٹے کو ملزم کیا، خواتین سے کہا اس کا کپڑا نہیں ہٹانا، اس سے پیڑے لے لے کے روٹی بناتے تندور پر، اور ہانڈی کو خود بیٹھ گئے چمچے سے سالن نکالتے رہے اور دیتے رہے، سالن نکالتے رہے اور دیتے رہے۔ 1000 صحابہ نے کھانا کھایا پیٹ بھر کر، سالن بھی اتنا وہ آٹا بھی اتنا، ذرہ برابر اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بہت سخت بھوک لگی، میں باہر نکلا، میرے کو ابو بکر صدیق نظر آئے، میں نے کہا چلو ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں، اسی بہانے گھر لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے۔ میں باتیں کرتا رہا، مسئلہ پوچھتا رہا، گھر آ گیا، ابو بکر صدیق سلام کر کے اندر چلے گئے، کھانے کے لیے کچھ کہا نہیں۔ میں پھر نکلا، گلی کے نکڑ میں پہنچا، عمر فاروق نظر آئے، میں ان کے ساتھ ہو لیا کہ چلو اب یہ ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے گھر جاؤں گا، یہ دعوت دیں گے میں انکار نہیں کروں گا، فوراً گھر جا کے کچھ کھا لوں گا۔ ان کے ساتھ باتیں، انہوں نے تو تکلف ہی نہیں کیا، دعوت ہی نہیں دی، وہاں سے پلٹ گئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، گئے حضور کے پاس، حضور یہ سوال وہ جواب، یہ سوال وہ جواب کرتے 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 گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کھانا کھایا ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ نہیں کھایا۔ اچھا گھر میں معلوم کیا کچھ ہے؟ ہاں ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہوئے، چلو دودھ کو مل گیا۔ فرمایا اور ساتھیوں کو بھی جاؤ بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ خود آیا، ایک پیالہ دودھ ہے، 70 صحابہ ہے، مجھے تو گھوٹ بھی نہیں ملے گا۔ خیر حضور کا حکم تھا، بلا لیا 70 صحابہ اصحاب صفہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ایک کو دیا، ایک نے پیا، کہا اور پیو اور پیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، 70 صحابہ نے پیا، پھر ابو ہریرہ کو دیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیا، فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، تھوڑا سا اور پیا، فرمایا بس حضور اور نہیں پیا جا رہا، پیالہ ویسے کہ ویسی بھرا۔ یہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ حضرت جابر یہی جنہوں نے دعوت کی تھی، آئے حضور کے پاس اور فرمایا کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے اور ان کے اوپر قرض ہے کہ یہودی کا وہ ادا کرنا ہے مجھے، لیکن میرے پاس مسائل کا میں پریشان ہوں، دعا کریں کہ میری کھجوریں جو ہے یہ پک جاتی تو اچھا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے باغ دکھاؤ، باغ کا کہ باغ میں چیل خط نہیں کی، آقا کریم علیہ السلام چیل خط، میرے آقا کے مبارک قدم پڑ جائے قرآن رحمتیں نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے چیل خط نہیں کی، کچی کھجوریں پک گئی، فرمایا ساری اتارو، اور ڈھیر سارے اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا، بولا اس سے اتار، تول تول کے دیتے رہو قرض، سارا قرض کر گیا یہودی کا، پھر بھی ڈھیر ساری کھجوریں باقی رہ گئی، فرمایا ابھی اپنے استعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر تھے تو اپنی لاٹھی سے نشان لا کر بتایا ابو جہل یہاں گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلانا یہاں گرے گا، ابو الولید وہاں پر گرے گا، ایک ایک کا نشان لگا کر بتایا۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے بعد جب ہم وہاں پہنچے کفار کی لاشوں کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی لاٹھی مبارک رکھی تھی ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ٹھیک اسی جگہ پر وہ لاش ٹکڑی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار معجزات، بے شمار جس کو کہتے ہیں بے شمار معجزات۔ عزیزان محترم، اصل چیز یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں اور اس بات کو سمجھیں کہ معجزہ جس کے کرنے سے انسان عاجز، ایک چیز ہے کرامت، اس کا میرے صحابہ کا ذکر کہ اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی اجازت، بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ کچھ کر لے، اللہ کے اختیار میں۔ ایک ہی جادو حرام ہے، ظاہری بات ہے، انسان کا عمل خراب ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، بچنا چاہیے اس سے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑا کریں۔ ایک آخری دلچسپ واقعہ عرض کر دیتا ہوں، تھوڑی سی مسکراہٹ وہ یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا 90s کے زمانے میں اکثر یہ بسوں میں نا
کارڈ تقسیم ہوتے تھے، فلانا بنگالی عامل، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. ایسے ہی بلا عامل بنگالی بڑا. میں نے کہا یار میں آپ کو یہ کام دوں گا، کریں گے؟ ہاں ہر کام، جو کام آپ بولیں گے ہم کریں گے. دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا واہ آپ تو بھگوان ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک کام ہے، میں منہ مانگی قیمت آپ کو دوں گا، جو آپ مانگیں گے آپ کو میں دوں گا، لیکن کام کرنا ہوگا. بولا بالکل آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کا کام کریں گے. ایسا کوئی عامل نہیں ہے کہ جو میرا کاٹ کر سکتا. میں نے کشمیر آزاد کرا لے، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ابھی کہہ رہے تھے دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، پھر کشمیر آزاد بھی کرا سکتا ہوں. تو یہ ڈرامے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے یار. ان کے اوپر یقین نہ کیا کرے خدا کے لیے. یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، کمزور عقیدہ لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا دی ہے، دعا سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز ہے، دعا سے بڑھ کر بھی کوئی چیز. اصحاب غار کا واقعہ پڑھے نا، 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے. ان کو کس چیز نے نکالا غار سے؟ دعا نے نکالا. دعا کی اللہ کو پکارا. ہر قرآن مجید میں ہر صحابہ، ہر نبی کا تذکرہ پڑھے، ہر نبی نے اللہ کو پکارا. دعا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہے. آپ کا کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعا کریں اے اللہ آپ میرا مسئلہ حل نہ کرنا چاہیں کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ حل کرنا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. ساری دست قدرت آپ کے ہاتھ. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے، مسلسل دعا کرنی چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں کثرت دعا کا ایک فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، کثرت دعا کا ایک فائدہ ہوتا ہے، بن مانگے ملتا ہے، بن مانگے ملتا ہے. یہ جنتی صفت ہے. اچھا کہ جنت میں آپ سوچیں گے اور آپ کے سامنے وہ نعمت ہوگی. دنیا میں نہیں ہے، جنت میں. لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے کہ وہ کوئی چیز سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے. کیوں اتنا ربط ہو جاتا ہے، اتنا تعلق ہو جاتا ہے، اتنا بار 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 فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح بات سمجھی یہ خطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ہدایت اللہ اعجاز صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. میں تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی طرف سے کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیے گئے.